बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको ऐसे रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा जो एक साथ सैकड़ों रॉकेट्स फायर कर सकता है। इसके साथ आपको रूसी साख्ता दुनिया के सबसे बड़े बमबार तैयारे के बारे में भी बताऊंगा। मजीद इस वीडियो में अमेरिका के ज़ेर इस्तेमाल ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में भी बात करेंगे जिसके सामने बाकी ममालिक के ज़ेर इस्तेमाल एयरक्राफ्ट कैरियर्स बहुत छोटे महसूस होंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। नंबर 8, एंटोनोव AN-124 रूसलैन। दोस्तों, दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक की मिलिट्रीज अपना फौजी साजो सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करती है, जैसा कि C-130, C-131 और बहुत सारे ममालिक C-5 जैसे बड़े जहाज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप इस वीडियो में जो एयरक्राफ्ट देख रहे हैं ये अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट रूस की एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल है। दोस्तों, ये 392 टन के कुल पेलोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है, जिसमें इसका अपना वज़न भी शामिल है। इसमें 2 अदद बड़े बड़े कार्गो कंपार्टमेंट्स हैं, यानी फ्रंट और रियर कंपार्टमेंट। इसमें कई टैंक, गाड़ियां, यहाँ तक के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इसका मल्टी व्हील लैंडिंग गियर इसका वज़न बआसानी बर्दाश्त कर लेता है। ये जहाज़ अपने फुल लोड के साथ 800 से 850 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 7500 किलोमीटर का सफ़र बआसानी तय कर लेता है। इस जहाज़ को दिसंबर 1982 में रूसी मिलिट्री के हवाले कर दिया गया था। कंपनी ने इस तरह के सिर्फ 40 एयरक्राफ्ट्स ही बनाए थे, जिसमें से अक्सरियत प्राइवेट कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि सिर्फ चंद ही रशियन मिलिट्री के ज़ेर इस्तेमाल हैं। नंबर 7, मिल Mi-26। दोस्तों, बिलाशुबा हेलीकॉप्टर्स किसी भी मिलिट्री में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, फिर चाहे वो गनशिप हेलीकॉप्टर्स हो या कार्गो हेलीकॉप्टर्स, हर एक की अहमियत अपनी जगह होती है। लेकिन अगर दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इसमें रशियन मेड मिल Mi-26 हेलीकॉप्टर सर फहरिस्त होगा, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कहा जाता है। इस हेलीकॉप्टर ने 56 टन का वजन उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। दोस्तों, ये जियांट हेली सिर्फ मिलिट्री ही नहीं बल्कि कई जगह सिविलियन कार्गो कॉप्टर्स के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है। इस हेलीकॉप्टर ने 1977 में पहली परवाज भरी थी। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं इसकी ह्यूज साइज का। तो इसकी लेंथ 40 मीटर होती है और हाइट 8 मीटर, और इसका एम्प्टी वेट 28 टन तक होता है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 56 टन है। इसमें 5 क्रू मेंबर्स होते हैं और ये इस पेलोड के साथ 255 किलोमीटर की रफ्तार से फ्लाई कर सकता है। दोस्तों, ये 1920 किलोमीटर तक फुल फ्यूल के साथ फ्लाई करता है। अक्सर जगहों पर इसे हेवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, डार्पा कैप्टिव एयर एम्फीबियस ट्रांसपोर्टर। दोस्तों, डार्पा कंपनी आए रोज नए और बेहतरीन फीचर्स वाली आर्मर्ड गाड़ियां और टैंक्स वगैरह बनाने में अपना सानी नहीं रखती। जैसा कि आप इस ट्रांसपोर्टर की मिसाल ही ले लीजिए, जो एक वक्त में कार्गो शिप के साथ साथ टैंक भी है। आप इसे फ्लोटिंग टैंक भी कह सकते हैं। ये टैंक खुश्की पर और पानी में अपना मिशन बआसानी मुकम्मल कर सकता है। इसे आमतौर पर किनारों के करीब लंगर अंदाज जहाज़ों में सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस टैंक को नेचुरल डिजास्टर्स में भी इमदादी कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर एक वक्त में 3 कंटेनर्स लोड किए जा सकते हैं। दोस्तों, बेसिकली इसमें बाकी टैंकों में इस्तेमाल होने वाली चेन के बरस एयरफील्ड ट्रेड्स लगे होते हैं, जिनकी मदद से ये इतने हेवी पेलोड के साथ बैक वक्त पानी में और ज़मीन पर बआसानी चल सकता है। अगर इसके साइज़ की बात करें तो इसकी लेंथ 31 मीटर, विड्थ 8 मीटर और हाइट 5 मीटर होती है, और इसे एक क्रू मेंबर बआसानी ऑपरेट कर सकता है। पानी में इसकी रफ्तार 37 किलोमीटर फी घंटा होती है। ये वाकई में कमाल की चीज़ है। नंबर 5, ज़ुबर क्लास LCAC। दोस्तों, ज़ुबर क्लास अब तक की तारीख का बनाया जाने वाला सबसे बड़ा लैंडिंग क्राफ्ट है। इस तरह के लैंडिंग क्राफ्ट ज़मीन पर और समंदर में दोनों जगह अपना काम दिखा सकते हैं। इस तरह के लैंडिंग क्राफ्ट्स मिलिट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो समंदर में मौजूद अपने जहाज़ों या फ़ौजियों के लिए सामान की तरसील का काम भी करते हैं। अमूमन इस तरह के क्राफ्ट्स आर्मर्ड होते हैं।
اگر اس لینڈنگ کرافٹ کی بات کی جائے تو اس میں ٹروپ کمپارٹمنٹس، لیونگ کوارٹرز اور NBC پروٹیکشن سسٹم بھی موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جنگی حالات میں ٹروپس کے لیے بہترین پروٹیکشن میں مدد ملتی ہے۔ دوستو، اس کے کارگو ایریا کا ٹوٹل رقبہ 400 اسکوائر میٹر ہوتا ہے۔ یہ 56 ٹن فیول کے ساتھ تیر سکتا ہے۔ اس ہیوج کارگو ایریا کی وجہ سے اس میں 3 عدد بڑے جنگی ٹینکس یا پھر 10 عدد آرمڈ گاڑیاں بمار ٹروپس کے اس میں بآسانی سما جاتی ہیں، یعنی کہ فل فیول ٹینک کے ساتھ مزید 150 ٹن کا وزن یہ بآسانی اٹھا لیتا ہے۔ دوستو، یہ عام طور پر بڑی لہروں کا تو آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خشکی پر بھی 1.6 میٹر اونچی دیوار بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ اگر اس کی سپیڈ کی بات کریں تو سمندر میں اس کی سپیڈ 30 سے 40 نوٹس ہوتی ہے۔ اس ماڈل کے لینڈنگ کرافٹس 12 ممالک کی نیویز استعمال کر رہی ہیں۔ یہ لینڈنگ کرافٹ سچ میں بہت کول ہے۔ نمبر 4، M3 ایمفیبیس رگ۔ دوستو، ویسے تو آج کل بہت سارے ملکوں میں ایسے ٹینکس استعمال کیے جاتے ہیں جو خشکی اور پانی میں بھی مکمل آپریشنل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اکثر ٹینکس کی پرفارمنس پر اس کا اثر پڑ جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ برج سسٹم بنایا گیا ہے۔ یہ ملٹری وہیکل جرمنی میں بنائی گئی ہے، جو چند بڑی وہیکلز میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کے دونوں سائڈز پر پونٹونز بنائے گئے ہوتے ہیں جو پانی میں اترنے سے پہلے اوپن کر لیے جاتے ہیں اور پھر ضرورت کے مطابق انہیں پانی میں ڈپلوائے کر دیا جاتا ہے، جس کے اوپر سے کئی ٹن وزنی ٹینکس اور آرمڈ ٹرکس بآسانی گزر جاتے ہیں۔ اس میں 298 کلو واٹ کا ڈیزل انجن لگایا گیا ہے۔ اس کا اپنا وزن 28 ٹن ہوتا ہے اور اس کی لینتھ 13 میٹر تک ہوتی ہے۔ اور اگر اس کی وڈتھ کی بات کریں تو فولڈڈ پونٹونز کے وقت اس کی وڈتھ 3.35 میٹر، اور اگر یہ پونٹونز اوپن کر لیے جائیں تو اس کی وڈتھ 6.57 میٹر تک ہو جاتی ہے۔ اس میں 2 سے 3 کریو ممبرز بھی ہوتے ہیں۔ اس کی میکسیمم سپیڈ 80 کلومیٹر زمین پر اور 14 کلومیٹر فی گھنٹہ پانی میں ہوتی ہے۔ یہ سچ میں بہت کمال کی چیز ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود نوٹیفیکیشن بیل کو بھی لازمی سے ایکٹیو کر دیں تاکہ آپ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز مس نہ کر سکیں۔ نمبر 3، جوبارل ڈیفنس سسٹم۔ دوستو، محدود پیمانے پر جنگ ہو یا پھر سرحد پر ہونے والی جھڑپیں ہوں، راکٹ لانچر اس کام کے لیے سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ اگر بڑی ملٹری وہیکلز کی بات کریں تو اس میں بلا شبہ UAE میں بنایا گیا یہ راکٹ لانچنگ سسٹم بھی ہے جو ان میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا راکٹ لانچنگ سسٹم ہے۔ یہ سارا سسٹم 10 ویلر ٹریلر پر لگایا گیا ہے اور اس میں 4 عدد پاور آپریٹڈ راکٹ لانچرز ہیں اور ہر لانچر میں 3 بلاکس بنائے گئے ہیں جس کے ہر بلاک میں 20 راکٹس آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری گاڑی 240 عدد 122 mm کے راکٹ کیری کر سکتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کا ہر راکٹ لانچر سسٹم ایک الگ پلیٹ فارم پر لگایا گیا ہے جو چاروں طرف بآسانی موو کر سکتا ہے، یعنی ایک سسٹم سے آپ چاروں طرف کے ایریاز کو کور کر سکتے ہیں۔ اس میں ایسا سسٹم انسٹال کیا گیا ہے کہ آپریٹر اپنی مرضی سے اور ضرورت کے مطابق سنگل پورٹ یا پھر اکٹھے 8-10 پورٹس، اس کے علاوہ تمام کے تمام 240 راکٹ پورٹ سے ایک ساتھ فائر کر سکتا ہے۔ یہ راکٹ 16 کلومیٹر سے لے کر 40 کلومیٹر تک کے فاصلے پر موجود اپنے ٹارگٹ کو بالکل ایکوریٹلی ہٹ کر سکتا ہے۔ نمبر 2، ٹوپولیو Tu-160 بلیک جیک۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ جو ایئر کرافٹ دیکھ رہے ہیں یہ اب تک کا سب سے بڑا بمبار ایئر کرافٹ ہے جو رشیا میں بنایا گیا ہے۔ اس کے ویریبل سویپ ونگز ہیں، یعنی اس کی ونگز کو اپنی مرضی سے بڑا اور چھوٹا کیا جا سکتا ہے۔ اس ایئر کرافٹ نے 1981 میں پہلی پرواز بھری تھی اور 1987 میں یہ سروس میں آ گیا تھا۔ اس میں کریو ممبرز کی تعداد 4 ہوتی ہے۔ اس کا ونگ ایریا 360 اسکوائر میٹر پر مشتمل ہے اور اس کی لمبائی 54 میٹر اور اونچائی 13 میٹر ہوتی ہے۔ اس کا ایمٹی ویٹ 110 ٹن ہوتا ہے۔ اس میں میکسیمم فیول 148 ٹن تک آ سکتا ہے اور اس کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 275 ٹن تک ہوتا ہے۔ اس میں 4 بہت پاورفل انجنز انسٹال کیے گئے ہیں۔ دوستو، اگر اس کی فلائٹ سپیڈ کی بات کی جائے تو یہ 2220 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بآسانی پرواز کر سکتا ہے۔ اس جہاز کو رشین ایئر فورس اب تک استعمال کر رہی ہے۔
اس کے اس میسو سائز کی وجہ سے اسے نیٹو کی طرف سے بلیک جیک کا خطاب بھی دیا گیا ہے۔ دوستو یہ جہاز ہر طرح کے موسم میں 100% پرفارمنس دیتا ہے۔ اس جہاز نے مسلسل 12,000 کلومیٹر کا سفر 23 گھنٹوں میں طے کر کے ورلڈ ریکارڈ بنا رکھا ہے اور اسی طرح کے 44 ورلڈ ریکارڈز اس کے کھاتے میں درج ہیں۔ نمبر 1، جیرالڈ آر، فورڈ کلاس ایئر کرافٹ کیریئر۔ جی ہاں دوستو، دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ ایئر کرافٹ کیریئر ملٹری کی دنیا میں سب سے بڑا اور میسو وہیکل ہے۔ اس طرح کی ایئر کرافٹ کیریئرز دنیا کے بڑے فوجی ممالک استعمال کر رہے ہیں، لیکن یو ایس ملٹری کے زیر استعمال اس ایئر کرافٹ کیریئر کا کوئی مقابلہ نہیں۔ دوستو جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایئر کرافٹ کیریئرز جنگی جہازوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنے کے کام آتے ہیں۔ ان بحری جہازوں پر رن وے بھی ہوتا ہے جس سے سمندر سے کسی بھی علاقے پر ان جہازوں کی مدد سے بمباری کی جا سکتی ہے۔ ان جہازوں میں جدید ترین ریڈار اور نیویگیشن سسٹم انسٹال کیا گیا ہوتا ہے۔ دوستو یہ ایئر کرافٹ کیریئر سائز میں اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس پر 75 جنگی جہاز اور ہیلی کاپٹرز لینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کی ٹوٹل لینتھ 337 میٹر یعنی کہ 1106 فٹ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کی بیم کی لمبائی 78 میٹر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اونچائی بھی 250 فٹ ہوتی ہے۔ یہ اپنے فل پے لوڈ یعنی کہ 1,00,000 ٹن کے ساتھ 30 نوٹس یعنی کہ 56 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیر سکتا ہے۔ امریکن نیوی نے اس طرح کے 2 کیریئرز کا آرڈر دے رکھا ہے جن میں سے ایک فلی آپریشنل بھی ہے۔ اس میں کریو ممبرز کی تعداد 4,539 ہوتی ہے جو اس بیسٹ کا مکمل نظام کنٹرول کرتے ہیں۔ دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیے، خوش رکھیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔